أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ جیسا کہ آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو جواب دیا، آیت نمبر 37 میں، 38 میں اور 39-40 میں۔ مشرکین نے کہا کہ قرآن کریم جو ہے یہ نبی علیہ السلام خود ہی گھڑ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے گھڑ سکے اور اسے بنا سکے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، تو پھر فاتو بصورت مثلی، اس جیسی پھر ایک صورت لے آؤ تم، تاکہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہو جائے۔ جس پائے کا کلام قرآن کریم ہے نا، اس پائے کا کلام لے آؤ تم، ایک صورت لے آؤ بنا کے اس کے مقابلے کی، تو تمہارا دعویٰ سچا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر باقی سب کو بلا لو، مجھے چھوڑ کر باقی سب کو بلا لو اور لے آؤ اس کے مقابلے کی ایک صورت۔ پیچھے جو ان کا ایک اعتراض اور اس کا آگے جواب نقل کیا تھا، آج والا کلام جو ہے یہ سورہ آیہ مبارکہ آیت نمبر 57، یہ بھی اسی مضمون کے ساتھ ہی پیوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ میں کہ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے موعظہ یعنی نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اس میں یعنی قرآن کریم میں شفا ہے ان امراض کے لیے، ان بیماروں کے لیے جو تمہارے سینے میں، جو تمہارے سینے میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے صرف مومنوں کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ صرف مومنوں کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں؟ 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ ہاں جی، یہ 4 صفتیں، 4 شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں ارشاد فرمائی گئی موعظہ، کہ موعظہ ہے، کیا ہے؟ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ یہ ذہن میں رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تھے، بات فرماتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ قرآن کریم ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام قرآن کریم ہی پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حبیب پیارے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اسی قرآن کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، کیونکہ بندے بھی رب کے، بندوں کے دل بھی رب کے، اور جب رب کا کلام پڑھا جائے گا تو ان پر اثر کرے گا۔ ہاں جی، رب کا کلام پڑھا جائے، رب کا قرآن پڑھا جائے تو ان پر اثر کرے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنے مزاج کو گدلا کر چکے ہیں، اپنے مزاج کو خراب کر چکے ہیں۔ مزاج کو خراب کرنے کی وجہ سے آج اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہاں جی، آپ جیسے دیکھیں نا مجلس مشاعرہ ہو جہاں پر شعر پڑھے جا رہے ہوں، تو شعر بھی آج کل آپ کو پتہ ہے شعراء بھی سارے گھٹیا قسم کے ہیں، وہ عورتوں کی زلفوں کی، رخسار کی، اس طرح کی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ باقی وہ والی بات تو ہے نہیں جو حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے تھے، جو حضرت کعب بن زہیر کیا کرتے تھے، وہ والی باتیں ان کے اشعار میں نہیں ہیں، وہ والی باتیں نہیں ہیں ان کے اشعار میں جو مولانا روم رحمہ اللہ کی کتاب میں ہیں۔ ہاں جی، اشعار پڑھیں تو بندہ جو ہے وہ حقیقی مالک تک پہنچ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے نا جس طرح کے خود ہیں اسی طرح کے اشعار کہتے ہیں، عورتوں کے حسن بیان کر کے باقی لوگوں کی ہیجانی کیفیت کو تیز کر دینا، ان کو گرما دینا، ایک دم سے کئی بندہ جو ہے نا ان کے پرانے عشق جو ہے نا وہ دبے ہوئے مرے ہوئے وہ ان کو یاد کروا دینا، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ہی جو ہے نا وہ حرکتیں کر کے لوگوں کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں۔ بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب بھی وعظ فرماتے تھے، کس سے فرماتے تھے؟ اللہ کے قرآن سے۔ کس سے فرماتے تھے؟
اللہ کے قرآن سے بات فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے اللہ خیر کرے، آج 18 تقریریں، 19 تقریریں، ابرار خطابت، فلانا خطابت، فلانا خطابت، ایسی ایسی کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور غیر معیاری کتابیں، اور کوئی حوالہ نہیں ہے ان میں، بے سر و پا باتیں، ہاں جی، جھوٹ موٹ گھڑ دیا انہوں نے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، وہ اٹھا کے عوام کو دے دیں۔ عوام مطلب مولویوں کے ہاتھیں چڑھ گئیں، مولویوں نے انہی میں سے تقریریں یاد کی اور لوگوں کو سنا دی۔ ہاں جی، یہ ایک رویہ جو ہے نا انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ اس سے قوم کے اندر جو ہے وہ جمود پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اب بتائیں نا 12 تقریریں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے 12 تقریریں، بڑی مشہور کتاب تھی پہلے، اب بھی خیر اس کو پڑھتے ہیں لوگ۔ 12 تقریریں کتاب جو ہے اس کو لے کر کے مولوی تقریر کرتے ہیں۔ اب 12 تقریریں مطلب ہے کہ ہر مہینے وہی تقریر ہوگی، ہر مہینے وہی تقریر ہوگی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم میں علاقے میں ہوتا تھا، وہاں مولوی صاحب جمعہ پڑھاتے تھے، جمعے میں بس وہی جی یہ فلانا مہینہ ہے، اس مہینے کے یہ فضائل ہیں، اس میں فلانی بیماری آتی ہے، فلانی شفا آتی ہے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا آپ نے بتایا ہی کیا ہے جو اس پر عمل کریں ہم بھائی؟ آپ کو بتاتے لوگوں کو پتہ چلتا لوگوں کو تو پھر ہی کوئی عمل کی بات ہوتی۔ تو اس طرح کر کے ہر مہینے یہی ہوتا، ہر جمعے کو یہی ہوتا۔ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے مقتدی مجھے ملے، مجھے کہنے لگے حضرت آپ کا، ہمارے جو خطیب صاحب کا جو علم ہے نا سارے کا سارا ہمیں پتہ ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی دن آتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے آج کون سی تقریر ہونی ہے، آج کون سی تقریر ہونی ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو بتائیں پھر قوم نے آگے سے کیا ہدایت پانی ہے؟ 23 سال میں آقا علیہ السلام اتنا کچھ لائے ہیں جتنا کچھ ہم سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے بتایا کہ خطیب ہے سر والا، اس کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتا ہے، کبھی کربلا کا واقعہ سنتا ہوں میں اس سے، کہتے ہیں 13 سال ہو گئے کربلا کا واقعہ سن رہا ہوں، کہتے ہیں اس بار آ کے اس نے ڈنڈی ماری ہے، وہ والا نہیں سنایا جو پچھلے سال سنایا تھا اس نے، اور اس سے پچھلے سال، یعنی 12 سال وہی سناتا رہا، یہ 13واں سال تک کربلا کے واقعے میں ڈنڈی مار گیا ہے وہ مولوی۔ اب ذرا اندازہ لگا، یعنی قوم کو اتنا یاد ہو چکا ہے جو کچھ سنا انہوں نے، اور باقی دین میرے آقا علیہ السلام کا وہ کب سنیں گے بتائیں؟ جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا گئے تھے وہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ تو بھائی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موعظہ فرما رہا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے، ہاں جی، یہ سنایا جائے لوگوں کو پڑھ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام جب واعظ فرمایا کرتے تھے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام ایسے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایسے جلال میں بیان فرمایا کرتے تھے، جلال میں، کہ وہاں سے لگتا ہے ایسے تھا جیسے کوئی لشکر جو ہے ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور آقا علیہ السلام ہمیں اس سے ڈرا رہے ہیں۔ بتائیں کسی پر کوئی لشکر حملہ آور ہو جائے تو بتائیں سمجھانے والا کیسے بتائے گا، بتانے والا کیسے بتائے گا؟ پیار کے ساتھ آ کے بتائے گا۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اس طرح بتائے گا تو اس طرح بتانے میں ممکن ہے اس وقت تک حملہ ہی ہو جائے ان پر، یہ نہیں سمجھ آئی؟ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دم سے سانپ آئے پیچھے، اس کو ڈسنے ہی لگا ہے، تو بتانے والا کیا بتائے گا والا؟ جیسے ایک مولوی تھا صلاح الدین نام کا، اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہوا تھا کہ جب بھی میرا نام لیں تو القابات لگا کے نام لیا کریں، حضرت علامہ، مولانا، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، شیر پنجاب، یہ سارا کہہ کے بعد میں کہنا صلاح الدین صاحب یہ کام ہے۔ بچے سارے عادی ہو چکے ہوئے تھے۔ ایک دن جو نا وہ سردیوں کا موسم تھا تو مولوی صاحب آگ سینک رہے تھے، پیچھے سے انگارہ جو ہے نا ایک کہیں سے اڑا، وہ جناب پیچھے قمیض کو لگ گیا، اب قمیض جلنا شروع ہو گئی، وہ لڑکا کھڑا ہو کے بتانے لگا حضرت علامہ، مولانا، خطیب پاکستان، شیر اہل حدیث، شیر اہل سنت، فلان ڈھمکان، اتنی دیر میں جناب آگ جو ہے وہ دروازے تک پہنچائی۔ تو اس نے جب صلاح الدین کہا تو خود سیک بھی پہنچ گیا اسے، وہ اس نے کہا جی آگ لگ گئی آپ کو، اس نے کہا نام مراد یہی پہلے بتا دیتا تم۔ اس نے کہا جی اتنے القاب آپ نے بتائے ہی، اپنے رکھے ہی کیوں تھے کہ آپ تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہو جائے، آپ تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے مولوی کے جتنے لمبے لمبے القابات ہوئے نا اتنا اس تک پہنچنا مشکل ہوگا، ہیں جی۔ آج سمجھ نہیں آتی، رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کا جلسہ ہوتا ہے میلاد النبی، حضور کا نام چھوٹا ہوتا ہے، مولوی کا نام بڑا ہوتا ہے۔ اب بندہ پوچھے بھی میلاد رسول اللہ کا یا مولوی کا ہے؟ ایک آپ حیران ہوں گے، مولوی کا نام نہیں بتاتا۔ ایک مولوی صاحب اس لیے لڑ کے جلسے سے واپس آ گئے، کوئی 300 کلومیٹر سے زائد سفر کیا تھا، جلسے سے واپس آ گئے کہ میرا نام چھوٹا کیوں ہے؟ بتائیں میرا نام چھوٹا کیوں ہے؟ اس لیے بھی لڑ پڑتے ہیں میرا نام نہیں آیا بھائی، انتظامیہ میں میرا نام دینا چاہیے تھا،
روٹی بانٹنے والوں میں میرا نام ہونا چاہیے تھا، مریدین میں میرا نام ہونا چاہیے تھا، اس لیے بھی لڑ پڑتے ہیں میرا نام تیرا نام کیا ہے یار، صرف ہوا نکلنے کی دیر ہے، تیرا نام ڈیڈ باڈی ہو جائے گا، تیرا نام میت ہو جائے گا، تیرا نام بھی نہیں رہنا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا پیچھے سے جناب ظفر آ رہا ہے، سارے کہیں گے میت آ رہی ہے، سارے کہیں گے جنازہ آ رہا ہے۔ دفن کر دیا کس کو؟ میت کو دفن کیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا جناب ظفر اقبال صاحب محترم ذلہ مجدہ والگجدہ دفن ہوئے پڑے ہیں، سارے یہی کہیں گے جناب ظفر اقبال میت دفن ہو گئی ہے یا نہیں ایسا؟ عجیب نظام ہے بھائی۔ تو بہرحال واز جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے۔ یہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو جناب باتوں میں لگائے رکھنا اور ان کا وقت ضائع کرنا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں قرآن جو ہے یہ موعظہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے۔ یہاں پر یہ ویسے 4 صفتیں جو بیان ہوئی ہیں، ان کے میں تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دوں کہ اس کا فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ایک موعظہ ہے یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مثال کے طور پر منہیات ہیں، منکرات ہیں، زنا ہے، شراب خوری ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے دل کے امراض ہیں، وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، مثال کے طور پر حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، ہاں جی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ساری، ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یعنی بیماریاں جو ہیں وہ دل کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا پھر دل کے غیر کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ساری کی ساری بیماریاں، سارے کے سارے گناہ جو ہیں، ان سب سے روکنے کے لیے یہ لفظ موعظہ استعمال ہوا ہے۔ اب یعنی پورے گناہ جو ہیں، ساری منہیات جو ہیں، سارے منکرات جو ہیں، صرف ایک لفظ موعظہ کے پیچھے کھڑے ہوں، ایک لفظ موعظہ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے واز ہے، یعنی رب ہو کے واز فرما رہا ہے۔ رب واز کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ اپنے قرآن کے ذریعے کر رہا ہے۔ جب رب ہو کے واز کرے تو قرآن کے ذریعے کرے، اس کا حبیب امام الانبیاء ہو کے واز کریں تو قرآن کے ذریعے کریں، میں اور اب دوسرے مولوی واز کریں تو کسی اور چیز کو پکڑ لیں، تو ہم نے واز نہیں کیا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے لما فی الصدور، اس چیز کے لیے جو دلوں میں ہے، جو سینوں میں ہے، اور سینے میں دل ہے، اور بیماریاں ساری دل میں ہوتی ہیں، روحانی بیماری جتنی بھی ہیں وہ ساری دل میں ہوتی ہیں، وہ ساری کس میں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں۔ اب ان دو باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، موعظہ اور شفا کا؟ اس کو میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ موعظہ جو ہے نا یہ ایک پرہیزی خوراک ہے۔ کیا ہے؟ پرہیزی خوراک ہے، ایک پرہیز ہے بھی آپ نے یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہاں جی۔ جب بندہ پرہیز کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ شفا آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ شفا آتی ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ موعظہ تمہاری طرف آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی ان چیزوں سے تم نے رکنا ہے، ان چیزوں سے تم رک جاؤ گے تو وہ شفاء لما فی الصدور، پھر اس کے نتیجے میں یعنی نتیجتاً تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی، تمہیں کیا مل جائے گا؟ شفا مل جائے گی۔ اگلا بھی ذرا ان کا تعلق جو ہے نا وہ سن لیں کہ موعظہ میں، شفا میں، ہدا میں اور رحمہ میں کیا فرق ہوگا جی۔ ہدا جو ہے یہ موعظہ میں ہم نے یہ معنی کیا تھا موعظہ کا کہ ہر اس چیز سے رکنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب ہدا کا معنی کیا کریں گے؟ ہدا کا معنی کریں گے ہر وہ چیز، ہر وہ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہر وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنانا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو بارگاہ خدا بندی کے قریب کر دے، ہر وہ طریقہ اپنانا جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہمیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، باقی ساری چیزیں، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب السماویہ ہے، اور اس طرح کر کے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان سب کو ماننا جو ہے صرف ایک لفظ ہدایت کے نیچے آئے گا، صرف ایک لفظ کے نیچے، ہدایت کے نیچے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ موعظہ کے نتیجے میں شفا آتی ہے، یعنی پرہیز کیا تو شفا مل گئی۔ اب یہاں پر میں بہدا اللہ تعالیٰ کے مامورات جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے سے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ورحمہ، رحمت ملے گی، اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ رحمت ملے گی۔
اب فرق یوں کریں گے، پہلے جو میں نے کہا تھا جملہ مجھ سے غلطی سے نکل گیا تھا، پرہیزی خوراک، پرہیزی خوراک نہیں، پرہیز کیا ہے؟ صرف پرہیز، کس سے بلا؟ موعظہ کا معنی ہم نے کیا تھا پرہیز، پرہیز کریں گے نتیجے میں شفا ملے گی، وہدی و رحمہ، ہدا یعنی کہ اب وہ اعمال ہم نے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، یعنی پرہیزی خوراک ہے کہ یہ تم نے استعمال کرنا ہے، جب ہم وہ استعمال کریں گے تو نتیجے میں ہمیں رحمت ملے گی، نتیجے میں ہمیں رحمت ملے گی۔ یہ موعظہ، شفا، رحمہ، ہدا، ان چاروں میں فرق ہو گیا۔ اب دیکھیں جی مزید تھوڑی اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہے، جو سینوں میں چھپی ہوئی، کیونکہ صدور جو ہے صدر کی جمع ہے، اور مراد جو ہے نا یہ اس میں دل ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو دل میں ہوتی ہیں جی۔ تو ما فی صدور جو ہے نا ما، اب یہ لفظ ما جو ہے یہ ما موصول ہے، یہاں پر یہ ما موصولہ جو ہے اس سے مراد جو ہے نا وہ بیماریاں ہیں جو دل میں ہوتی ہیں۔ کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم جو ہے نا جس شفا کے لیے نازل ہوا ہے، سب سے پہلا مرض جس کا علاج کرنے کے لیے قرآن آیا ہے وہ روحانی مرض ہے۔ وہ کون سا ہے؟ روحانی مرض ہے، یہ ذہن میں رہے۔ بلکہ یہ دم پھونکے جو ہے نا یہ تو قرآن کی اپنی تاثیر ہے، قرآن کی اپنی برکت ہے کہ بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہوئے، اب قرآن میں جہاں کہیں بھی بیان ہوا ہے نا، جیسے قرآن کریم میں القسمہ والبصر، میں کہ تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، اب یہ جو الفاظ ہیں اب یہ حقیقت میں حق سننے کی طاقت ہے، حقیقت میں حق دیکھنے کی طاقت ہے، مراد وہاں پہ یہ ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو ظاہری بیماری کان کی اور ظاہری بیماری آنکھ کی، اس کے لیے بھی پڑھ کے پھونک مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی شفا دے دیتا ہے جی۔ تو قرآن اصل میں نازل کس لیے ہوا ہے؟ روحانی بیماری کے لیے، ہاں جی۔ بخار بھی اتر جاتا ہے اس سے، لیکن قرآن جو ہے یہ اصل بخار اتارنے آیا ہے کفر اور شرک کا، کفر اور شرک کا بخار اتارنے آیا ہے، اصل اس بیماری کا دوا ہے قرآن۔ اچھا جس بیماری کے لیے آج آیا ہوا ہے قرآن، اس بیماری سے علاج کی کتنے ہمارے ہاں محکمے موجود ہیں، لیکن گلی محلے میں پیر بیٹھے ہوں گے، ایک ہی دم سے آپ کا بیڑا پار ہیں جی، ایک ہی دم پھونکے سے جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سو طرح کی جناب ایسے جھوٹے دعوے ہیں جی، اور پلیت قسم کے لوگ جو ہیں وہ مرکز میں ہمارے یعنی کہ پوری دنیا میں موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں سے تو عامرین جو ہیں باہر جاتے ہیں، سعودیہ کے دبئی کے دورے کرتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے وہ بالکل چھچھوندر قسم کا، مجھے فون کرنے لگا، مجھے کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، بس آج کل دورے ہی اتنے ہیں میرے، دورے ہی اتنے ہیں میرے۔ میں نے کہا کیا خیر اللہ تعالیٰ شفا تھا، میں دورے کیوں پڑ گئے ہیں آپ کو، آپ تو خود پیر تھے۔ کہنے لگا نہیں باہر کے دورے ہیں، کبھی دبئی جا رہا ہوں، کبھی سعودی جا رہا ہوں، لوگ ٹکٹ بھیجتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ دم پھونکے کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی مزے ہیں آپ کے تو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیٰ رحمہ اللہ، یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے جی، پیر شمس الدین سیالوی، پیر سیال کا بھی پیر ہے یہ، ہاں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ کے بھی پیر ہیں، اور خواجہ سلیمان توسیٰ رحمہ اللہ ڈائریکٹ بلا واسطہ مرید ہیں آپ حضرت خواجہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ۔ ہاں جی خواجہ نور محمد مہاروی کو چھوٹا بندہ ہے، چشتیاں شریف، ہاں جی اتنا بڑی خانقاہ آپ کی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ کی۔ تو آپ جو ہے نا آپ کی خانقاہ میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے آپ، ایک بندہ جو ہے وہ طویل دھاگے والا عامل تھا، اندر گھس آیا، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، فوراً نکال دیا اسے۔ حضرت کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ ایسے منحوس ہیں، یہ جس جگہ آ جائے نا وہاں بھی کسی بندے کا دل اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہو تو وہ اس کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب فرق کر سکتے ہیں کہ عاملوں میں اور کسی کامل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کامل تھا، عامل کی حرکت جان گیا کہ عامل ایسے شیطان ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں نا یار کہ عورت جا کے ان کو کہے کہ میرا شوہر مجھے کچھ نہ کہا کرے، آپ تعویذ بنا دیں، اور یہ والا تعویذ بنا کے دینا ہی حرام ہے، یہ تعویذ لینا بھی حرام ہے، یہ تعویذ پہننا بھی حرام ہے، کہ عورت چاہے کہ میرا شوہر تابع دار ہو جائے۔ ہاں شوہر ظلم کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے تعویذ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کو تابع دار کرنا چاہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے نہیں، کیونکہ تابع دار عورت نے رہنا ہے، مرد نے نہیں رہنا، ہاں جی۔
کئی بار یہ دعویٰ کرتی ہے نا یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں آپ دیکھیں کتنے سارے دوستوں نے مونچھیں رکھی ہوئی، کسی کو شرمندگی ہے مونچھیں رکھنے پر؟ ان بیچاریوں کے 2 بال آ جائیں تو بھاگ کے جاتے ہیں بیوٹی پارلر، پٹی نہیں پٹی انہوں جلدی کری ہیں، اور پھر مونچھیں تم رکھ نہیں سکتی مردوں کی طرح ہیں، اور کہتی ہو کہ ہم مردوں کی طرح ہیں، ہم اور مرد دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمہ اللہ نے عامل کو اپنی خانقاہ سے نکلوا دیا تھا، اپنی خانقاہ میں میری نہیں داخل ہونے دیا، بتائیں۔ باقی گناہ گار سارے آتے تھے، سب کو توبہ بھی کرواتے، سارے کو کرواتے، لیکن عامل کو نکال دیا آپ نے، میں نہیں، یہ نہیں آنا۔ اب بتائیں عامل اگر خود چل کے آ جائے، اس کو ہمارے شیوخ جو ہے نا ہمارے اسلاف نکال دیں، تو جو بندہ عامل کے پاس خود ہی چلا جائے، یہ حساب لگا کے بتا رہے ہوتے نا آپ کی اتنی زندگی رہ گئی ہے، آپ کی یہ، آپ کی یہ، آپ کی یہ، ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان کے پاس چلا جائے نا، صرف چلا جائے، نحوست دیکھیں ان کی کیسی ہے، حضور نے فرمایا جو ان کے پاس صرف چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا، اور جو جا کر ان کی بات سن کے مان جائے، یقین کر جائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے قرآن کا انکار کر دیا، میری ساری شریعت کا انکار کر دیا۔ ہم نے تو ایسے بندے ڈھونڈ کے رکھے ہوتے ہیں جن سے دم پھونک کرواتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے ہم نے شفا نہیں لی، اللہ کے قرآن کو ایک دن بھی ہم نے نہیں سمجھا یار قرآن بھی شفا دینے والا ہے یا نہیں ایسا؟ ساری قوم تعویذ توڑنے کے پیچھے پڑی ہوئی، کسی سے آپ پوچھ لیں تھوڑی سی بیماری ہو جائے، اب دیکھیں بتائیں یار، بندہ بوڑھا ہو جائے بیماری لگتی نہیں لگتی اسے، درد ہوتے ہیں جسم میں نہیں ہوتے۔ ایک اچھا بھلا سفید داڑھی بندہ میرے پاس آیا، اس کے گھر میں کوئی بندہ بیمار تھا اور اس کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہے، 100 سال سے بھی زائد ہے اس کے گھر میں اس مریض کی، مجھے کہنے لگا لگتا ہے اس پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اب 100 سال سے زائد عمر کیا کسی نے کروا؟ کہتے ہیں جسم میں درد رہتا ہے اس کے ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے نا وہ 80-90 سال عمر تھی، ایسے جاتے ہوئے اس کو ٹھوکر لگی تو گرنے لگی، تو کہنے لگی ابھی سے یہ حال ہے، بوڑھے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بندہ پوچھے 80-90 سال کو پھیر لیے تو نے ہیں تو باقی پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میں کہ بشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے اس کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے۔ بس اتنے تک رکھتے ہیں، مزید آگے کیونکہ اس پہ اگر میں جلدی کروں گا تو باتیں رہ جائیں گی، تو اس لیے اس کو کل پر رکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کل اس کو مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔